أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. نام مولا کائنات امیر المومنین قائد الغر المحجلین علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے بات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بالحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. نام مولا علی پر یا وجیب عند اشفع لنا اور مل کے یا وجیب عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ ظہور ہے وہاں کے لیے یا وجیب عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صلوات. حروف مقطعات کی تلاوت سے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے حروف مقطعات نہ ان سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ سمجھ میں آتے ہیں، ویسے ہی ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. نہ انکار کر سکتے ہو نہ کما کہو سمجھ سکتے ہو. اور یہ حروف مقطعات علی المال قرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی حروف مقطعات بھی علی کے ساتھ ہیں. موضوع ذہن میں ہے. یہ حروف مقطعات انہیں کیوں کہا جاتا ہے مقطعات؟ کیونکہ انہیں آپ قطعہ کر کے پڑھتے ہیں. الف لام میم کو علم نہیں کہتے ہیں، الف لام میم. اور یہ قرآن میں 29 سورے ہیں 29 جن میں حروف مقطعات موجود ہیں، جہاں سے آغاز ہو گیا 29. ان میں سے جو 29 سورے ہیں ان تمام حروف مقطعات کی 5 قسمیں ہیں. کچھ ہیں کہ جو 1 حرفی، کچھ ہیں جو 2 حرفی، کچھ ہیں جو 3 حرفی، کچھ ہیں جو 4 حرفی، کچھ ہیں جو 5 حرفی.
سنتے رہنا، ایک بات نتیجے تک جانا ہے. ایک حرفی نون، بس نون، صاد، قاف. اچھا اگر یہ ایک حرفی ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تو اللہ نے نازل کیوں کیا؟ جب سمجھ ہی نہیں آ رہا تو نازل کیوں کیا؟ تو وہ نازل اس لیے کیا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ایک جنرل جو فیلڈ میں ہے تو کوئی خاص پیغام آتا ہے اس کے لیے کوڈ ورڈز میں، جو آس پاس کے سپاہی نہیں سمجھ پاتے. بس سادہ الفاظ میں یہ کہ یہ خالق اور اس کے حبیب کے درمیان کی ایک کوڈ ورڈز پہ گفتگو ہے جو کوئی اور نہیں سمجھ پاتا. یہ خاص و خاص گفتگو ہے، ایک رمز. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے چیلنج بھی کیا سارے عربوں کو. وہ عرب نے بڑا ناز تھا اپنی زبان پر، تو وہ شاعری کرتے تھے. تو اللہ نے حروف مقطعات کو نازل کر کے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں جن سے ہم نے قرآن نازل کیا ہے. یہ حروف جب تم استعمال کرتے ہو تو جاہلیت کی شاعری بنتی ہے، جب ہم ان حروف کو استعمال کرتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. حروف وہی ہیں، جب تم استعمال کرتے ہو تو جاہلیت کی شاعری بنتی ہے. یعنی تم اپنے ہاتھ سے کچھ کرو گے تو جاہلیت کی شاعری بنے گی. ہم جب ان حروف کو استعمال کریں گے تو قرآن بنے گا. اپنے ہاتھ سے خلیفہ بناؤ گے تو کوئی جاہل بناؤ گے. ہم بنائیں گے تو علی والمال قرآن والقرآن والی. اچھا مارے تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی حروف کے ذریعے سے معجزہ نازل کر دیا. یہ حروف وہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے ایسے استعمال کیے کہ جو عربوں کے پاس نہ ہو. یہی نون استعمال کرتے تھے، یہی قاف استعمال کرتے تھے، یہی صاد استعمال کرتے تھے. لیکن جب تم استعمال کرو گے تو جھوٹی شاعری بنے گی. ہم استعمال کریں گے تو قرآن بنے گا. ہے میرے ساتھ؟ آرام آرام سے آگے بڑھو میرے ساتھ. اچھا فرض کیجیے میں آپ کے سامنے چونکہ ایک خطابت کی ذمہ داری انجام دے رہا ہوں، میں ہر 2 جملے بعد آپ سے کہوں سن رہے نا میرے بھائی، پھر 2 جملے بعد کہوں سن رہے نا میرے بھائی، پھر 2 جملے بعد کہوں سن رہے نا میرے بھائی، پھر 2 جملے بعد کہوں سن رہے نا میرے بھائی. اگر میں 30-35 دفعہ یہ کہہ دوں تو آپ ایک موقع پہ کھڑے ہو کے مجھ سے کہیں گے کہ کتنا سن رہے ہیں، کچھ تو آگے تو بڑھے. اللہ ہر نعمت کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب ہم تکرار کریں تو کلام میں نقص ہوتا ہے، جب خالق تکرار کرے تو کلام میں کمال پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں بھی دکھلایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور 14 معصوموں کو تکرار کر کے بتایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. میں مل کے سلام دے دو نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک منزل تک جانا ہے. اچھا یہ بھی کہنا صحیح تھا کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، لیکن یہ نہیں فرمایا حضور نے. پھر مجھے حضور جناب مولانا اعظم حسن ظہری صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ صحیح تو یہ بھی تھا کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، لیکن حضور نے بظاہر شاید اس لیے نہیں فرمایا کہ زمانے سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا. 14 کے 14 علی. تو ایک حرفی ہے نون صاد قاف. کچھ حروف مقطع 2 حرفی ہیں، سب کو یاد ہے، یا سین تا ہا. کچھ حروف مقطع 3 حرفی ہیں، الف لام میم، الف لام را، تا سین میم، یہ 3 حرفی ہیں. کچھ حروف مقطع 4 حرفی ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد. کچھ حروف مقطعات 5 حرفی ہیں، کاف آ یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف. یہ 29 سوروں میں 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی. اچھا یہ جتنے حروف مقطعات ہیں ایسا نہیں ہے کہ عربی میں جتنے حروف تہجی تھے سب کے سب اس میں استعمال ہو گئے ہیں. عربی حروف تہجی 29 ہیں.
تو ان 29 کے 29 حرفوں کو اللہ نے استعمال نہیں کیا حروف مقطعات میں. مثلا اس میں سین ہے یاسین لیکن شین نہیں ہے. کئی حروف مقطعات میں شین نہیں ہے. سواد ہے کاف ہا یا عین سواد لیکن فواد نہیں ہے. میرے ساتھ اب یہ نہیں ہے. اللہ نے دعا استعمال کیا ہے تواسین میم دعا استعمال نہیں کیا. تو اللہ نے کچھ حروف مقطعات استعمال کیے حروف اور کچھ استعمال نہیں کیے. اب آپ کے کام کی بات کہہ رہا ہوں. جتنے حروف مقطعات ہیں ان میں عربی کے حروف تہجی جو استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 14 ہے. 14 سے زیادہ استعمال نہیں ہوئی. حروف مقطعات عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ 14 استعمال ہوئے. اچھا 14 سن لینا وہ کون سے؟ صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہے. یہ 14 ہو گئے. پھر سے کہہ رہا ہوں مجھے کام لینے سے. صاد ہے، را ہے، الف ہے، طا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہے. یہ 14 حروف ہیں کہ جو استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات میں. ان 14 کو ملا کر جملہ بنانا چاہو تو یہ بنتا ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. مل کے سلمان میں تو نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ کچھ راز ہیں خالق و اس کے حبیب کے درمیان. صراط علی حق نمسکہ لطیف استخراج ہے یہاں پر. جیسے اسکریبل کے جو ہے نا بچے جو ان کے دماغ میں رہ جائے تو ان کو الگ الگ لیٹرز دیے جاتے ہیں. آپ ان کو چھوڑ کے کوئی لفظ بنائیے. تو یہ جو 14 حروف ہیں نا ان کو ملا کر اس میں بھی 14 ہی لفظ ہے اس پورے جملے میں. یہی صراط علی الحق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے تو ہم اس راستے کے. مولا علی کا ذکر قرآن میں بات ہو گئی. صراط علی الحق نمسکہ بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا ہم اس راستے کی پیروی کرتے ہیں. اچھا پیروی کا حق کیا ہے ذرا سن لینا. دیکھو سلمان سے بڑھ کر تو میرے پاس کوئی مثال نہیں. سلمان سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں. لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا تھا کہ جب بھی علی مسجد میں ہوتے ہیں صبح صبح سلمان ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک دن ہم ایسا کریں گے کہ سلمان کو نہیں پہنچنے دیں گے علی کو، ہم پہلے پہنچیں گے، ہم بیٹھے کے علی کے پاس. تو انہوں نے کہا رات میں سونا ہی نہیں ہے، بس جیسے علی پہنچا نا مسجد میں چراغ جیسے روشن ہو ہم پہنچ جائیں گے فوراً ہی. اچھا جیسے ہی امیر المومنین مسجد میں پہنچے بس چراغ روشن ہوا ظاہر اس طرح سے پتہ چلا ہوگا تو فوراً لوگ اپنے گھر سے نکلے اپنا چراغ لے گئے دیکھتے ہوئے کہ نشان قدم دو تو نہیں وہ ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہاں فقط علی ہے، سلمان تو نہیں مسجد میں، ہم بیٹھ جائیں گے جا کے. جیسے ہی پہنچے اذن پہ سلمان پہ جنب علی ابن ابی طالب یشرب من معین صافی. سلمان بیٹھے ہیں امیر المومنین کے پہلو میں، علی کے علم کے سمندر میں بہت آسان ہے. یہ جملہ علی کے علم کے سمندر میں بہت آسان ہے. سلمان یہ تم کیسے پہنچ گئے؟ نزلت من السماء خرجت من الارض، آسمان سے نازل ہوئے ہو، زمین سے نکلے ہو، تم آئے کہاں سے ہو؟ نہیں عام طریقے سے آیا. کہا عام طریقے سے آیا تو نشان قدم ہی نہیں ہے تمہارے. تم کہ وضعت قدمی علی اثر قدم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں نے تو قدم رکھا ہی قدم علی ابن ابی طالب پر ہے، انہی کے قدموں پر چل چل رہا ہے. دیکھو ایک اور خط بنتا ہے یہاں سے وہاں تک مل کے سلام بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام. میں نے تو اپنا قدم رکھا ہی جعل ہوا ہوا علی. یہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے کہ سلمان اس مقام تک کیسے پہنچے؟ سلمان نے اپنی خواہش کو رکھی نہیں تھی، اپنی خواہش کو رکھی نہیں، بس جعل ہوا ہوا علی، اپنی خواہش کو بنا دیا علی ابن ابی طالب کی خواہش کو ضم کر دیا، فنا کر دیا. ہے میرے ساتھ آپ؟ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ سلمان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرتے تھے. یہ دو سے بات ہے. اور دیکھیں حضور کہ وہ صحابی کی جنہیں حضور نے اہل البیت کا صحابیت کی جو آخری حد ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اہل بیت تک پہنچ جانا. آخری جو احساس ہے نا وہ یہ
تو ذرا غور کیجیے گا، امام نے فرمایا کہ سلمان فارسی نہیں کہو، محمدی کہو۔ دیکھیں آپ میں سے ماشاءاللہ کوئی سادات اکرام تشریف فرماؤں گے، کوئی رضوی ہے، کوئی نقوی ہے، کوئی زیدی ہے۔ اب اگر فرض کیجیے کوئی سید نہ ہو تو اپنے آپ کو تو رضوی نہیں کہہ سکتا، سید ہی نہیں تو نہیں کہہ سکتا۔ اب میں ان جنرل سیدوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں جمعرات کو پیدا ہونے والا بھی سید ہوتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو سید بنا دیتا ہے، ایسا نہیں، جو واقعا اصیل سلسلہ نسب جن پہ جا کے جوڑتا ہے، تو یا تو وہ جعفری ہیں یا تو وہ جعفری ہیں، نہیں فقہ جعفری والے نہیں، جعفری ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں تو نقوی، ورنہ فقہ جعفری والے تو سارے شیعہ جعفری ہیں۔ اس طرح سے نقوی ہے زیدی، کوئی اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی نسبت نہ ہو۔ سلمان کی ظاہر میں نسبت نہیں، لیکن امام نے کہا محمدی کہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ محمدی کہو کہ ہے حضور سے نسبت، نہیں ہے حضور کی اولاد میں، یعنی کہو محمدی، یہ سلمان بن عبد العزیز۔ تو اپنے قدم کو رکھا ہی نہیں۔ اچھا اب ایک کام کی بات ہے، تو پوچھا گیا کہ اے سلمان یہ وجہ کیا ہے کہ تم اپنے قدموں کو بھی رکھتے ہو علی کے قدم؟ کہیں بھی عالم ہو، میں جانتا ہوں کہ علی باب و حکمت اللہ ہے، تو لا یضع قدما ولا یرفع قدما الا بحکمت۔ علی نہ قدم رکھتا ہے جب تک کوئی حکمت نہ ہو، نہ قدم اٹھاتا ہے جب تک کہ کوئی حکمت نہ ہو۔ یہ تسلیم ہونے کی بات ہے۔ نہ علی کوئی قدم رکھتا بھی نہیں ہے بغیر حکمت کے، کوئی قدم اٹھاتا بھی نہیں ہے بغیر حکمت کے۔ اس لیے سجینوں فخر کیجیے گا، علامہ امینی کا ایک فقرہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو ایک علی دیا، وہ علی شیعوں کے استعمال ہے۔ اچھا میں کرسچن رائٹر کا جملہ سناؤں، شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں علی، انہوں نے کتاب لکھی مولا علی، کہتے ہیں علی کو نسخۃ المفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ بیٹھے سن رہے ہیں کیا؟ علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں۔ ہاں اس لیے امیر المومنین، تو ہم افتخار کریں اس بات پر۔ اور دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، آتا یہ کہ جارج جردار کرسچن رائٹر ہے، اس نے مولا علی پہ کتاب لکھی ہوئی، تو اس نے اسے لکھا کہ انی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیا، میں مسلمان، لیبنیز کرسچن رائٹر ہے، اس نے فارسی عربی میں کتاب لکھی، میں مسلمان نہیں، فضلا ان اکون شیعہ، سجائے کہ شیعہ ہوں، مسلمان ہی نہیں میں، ولکن احبک، لیکن آئی لو یو یا علی، یہ مطلب اس کا آئی لو یو یا علی، میں علی آپ سے شدید محبت نہیں، احبک، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس لیے کہ علی سے محبت کرنا علم سے محبت کرنا ہے، علی سے محبت کرنا عدالت سے محبت کرنا ہے، علی سے محبت کرنا شجاعت سے محبت کرنا ہے، علی سے محبت کرنا کرم سے محبت کرنا ہے۔ ایک بیسک ہیومن ڈگنیٹی جس میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ اسراء میں فرمایا ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، مسلمانوں کو نہیں، آدم کی اولاد کو اللہ نے عزت عطا کی، ہر انسان کو بحیثیت انسان اللہ نے عزت عطا کی، یہی تو اللہ نے عزت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، تو جس کے پاس یہ شرافت انسانی ہے وہ اس شریف النفس انسان سے محبت کرے گا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں نے لفظ کیوں کہا اس شریف النفس انسان سے؟ مقتول کی بہن آ رہی ہے اپنے بھائی کے لاشے پر، خندق عمرو بن عبدود کا لاشا، مقتول کی بہن آ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاتل کو آ کر بڑا برا بلا کہتا ہے، میرے بھائی کو مار دیا، بڑا شجاع ہے، عالموں کا شجاع عمرو بن عبدود ہے، تو آ کے تو اس کو چیخنا چاہیے تھا، لیکن جب وہ پہنچی ہے، دیکھیں کوئی ہاتھ اتنا سبک نہیں ہوتا، کسی ولی کا ہاتھ ہے ید اللہ ہی ہاتھ، کہ کافر کو تو مارتے لیکن اخلاقیات کو نہ مارے، اخلاقیات کو زندہ رکھے۔ ایک ضرب لگائی علی نے، قتل ہو گیا۔ اچھا علی کی ضرب کی شان بھی تھی نا، ابن ابی جدید معتزلی نے لکھا ہے کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا، اس جملے کو سننا اور لطف لینا، کہتے ہیں علی نے اگر 5000 ضربتیں بھی ماری ہو نا جنگوں میں، کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا، علی کی ہر ضرب ورجن ہوتی تھی، نہیں جو پہلے یوز نہ ہو۔ سن رہے سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر علی ابن ابی طالب نے ہزاروں ضربتیں ماری نا، ہر ضربت نہیں، کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہوئی، یہ ابن ابی طالب معتزلی کا لکھا ہے۔
کہ علی ابن ابی طالب کو ابھی کسی کے دماغ میں سوال نہ ہے کہ مولا علی نے تو ہزاروں ضربتیں ماری تھی تو ہر ضربت نہیں کیسے ہو سکتی؟ بھائی یہ وہ علی ہے کہ جو ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر پورا قرآن ختم کر دیتا ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ جو ایک ضربت علی ابن طالب اسلام کے ثقلین کی عبادت میں ہر جن ہر انس کی عبادت سے افضل، مجھے بتاؤ کہ ایک ضرب میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 5 سیکنڈ؟ جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ، جس کا احترام رکھنا ہے رکھو، لیکن انہیں علی کے مقابلے میں نہیں لے کر کچھ کہہ رہا ہوں میں کہ جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ 5 سیکنڈ وہ ہے کہ جو ہر جن کی عبادت سے افضل ہے، ہر انس کی عبادت سے افضل ہے. جس کی زندگی کے 5 سیکنڈوں کا عالم یہ ہے. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. اس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہے، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہے. جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہے، اس کے سجدوں کا عالم کیا ہے. جس کے سجدوں کا عالم یہ ہے، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہے. کیا کہنا علی کی عبادت کا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، اور جس کا ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. سبحان اللہ. مل کے صلوات میں تو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ضربت اب مقتول کی بہن آئی ہے تو اس کو تو سب سے پہلے تو قاتل کو برا کہنا چاہیے، لیکن اب ابن کی بہن آئی، تاریخ میں جا کے دیکھیے گا اس کا پورا کلام موجود ہے وہاں کہ بھائی میں تجھ پر رونے کے لیے آئی تھی، لیکن اب میں تجھ پر گریہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ تیرے لاشے کو دیکھ کر میں سمجھ گئی ہوں کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا ہے. یہ ہے تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا. بہت قسم عجیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کا دستور تھا کہ جسے مارتے تھے تو سب سے پہلے تو اس کی زرہ لوٹتے تھے، اس کی تلوار لوٹتے تھے. اچھا یہ بڑی مہنگی بکتی تھی، جبھی تو احد میں بہت سے لوگ تشریف لے گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تشریف لے جانا کہ ایسا اشتہارہ بن گیا ہے. میں نے پتہ نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا کہ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا، اور تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. تو ذرا نہیں کی ہوتی اس طرح سے. تو تلوار ہے، جتنے بڑے مرد میدان کی تلوار اتنی مہنگی. تو عمر بن عبد العزیز عرب کا جانا مانا شجاع آدمی ہے، مرد میدان ہے. تو اب ذرا غور کرنا، علی ابن ابی طالب نے اس کی تلوار لی ہے، نہ اس کی زرہ لی، نہ اس کے جسم سے کوئی پٹکا لی ہے، کچھ بھی نہیں. مسئلہ تو کرتے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ لیا بھی نہیں. گویا علی نے دیکھا ہی نہیں، اس طرح ضرب مار کے دیکھا ہی نہیں. علی بن گئے. حضور نے کہا آج کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مقتول کی بہن آئی، آگے دیکھو کہ تجھے رونے آئی تھی لیکن تجھ پر روں گی نہیں، اس لیے کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا ہے. آئے اب آپ دیکھیں یہاں پر امیر المومنین نے شرافت انسانی، یا دین کی بات نہیں ہو رہی، شرافت انسانی کے معیار کو اس مقام تک پہنچا دیا. دیکھو ہم نے فقط مولا علیہ السلام کی جنگیں سنی ہے، بدر، خیبر، خندق، یہ بھی ضروری ہے بیان ہونا ہے، بالکل بے شک ضروری ہے بیان ہونا. اور بلکہ اس وکیل کی خواہش ہے کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مولا علیہ السلام کی جنگوں پر پورا کشنا ہونا چاہیے. ایک دن بدر میں بہت تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے. آج کے وقت کی ضرورت ہے، یہ بیان ممبر سے کم ہو گیا ہے یا تقریباً ختم ہو گیا، یہ ہونا چاہیے. ٹکڑوں میں 1-2 باتیں پتہ ہیں مومنین کو، لیکن تفصیل تو نہیں پتہ کہ بدر کا واقعہ کیوں ہوا. دیکھو میں جملہ کہہ دیا
دیکھو دو طرح کے لوگ تھے کہ جو علی سے مار کھا رہے تھے. ایک فضائل کی مار کھا رہے تھے اور ایک تلوار کی مار کھا رہے تھے. میں پوری تاریخ کو سمیٹ دوں گا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے. دو طرح کے گروپس تھے. ایک تھا مکے میں ابو سفیان والا گروپ جو بعد میں ظاہر میں بہرحال مسلمان ہوا, لیکن وہ علی سے تلوار کی مار کھا چکا تھا بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں. تو یہ جب آتے تھے تو علی سے تلوار کی مار کھاتے تھے, ان کے سارے بزرگ. اور ایک گروپ تھا جو مدینہ میں تھا. اب میں کتنے ابو گنواؤں آپ کو یہاں پر, تو وہ فضائل کی مار کھا رہے تھے. یعنی کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی علی بن ابی طالب کے ازدواج میں دی. یعنی کہ رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ علی مال حق والحق مالی, اور پروردگار اللہم ادر الحق حیث ما دار, تو حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑ دے. فرمایا علی مال قرآن والقرآن والی, پھر فرمایا انا مدد الرحم والی الباب انا دار الحکمہ والی الباب. پھر تو ایک موقع پر حدی ہو گئی کہ تبوک پہ فرما دیا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. پھر ایک منزل ایسی ہے کہ سورہ توبہ کسی سے لی علی حوالے کر دی. یہ ایک پورا طبقہ ہے جو فضائل کی مار کھاتا, اور ایک ہے جو تلوار کی مار کھاتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں غدیر کا جو اناؤنسمنٹ تھا نا اتنا آسان نہیں تھا. آپ یقین فرمائیے کہ دشمنی علی بن ابی طالب وہاں بوائلنگ پوائنٹ پر تھی. تاریخ کبھی ساتھ سن لیا کرو, بالکل بوائلنگ پوائنٹ پر تھی. جبھی تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس, آپ اعلان کیجیے اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. ایسا لگتا ہے بظاہر دیکھنے میں تو لگتی ہے کہ آیت تو کافروں کے ملک میں نازل ہوئی ہے. کافروں کا ملک ہے کیا کہ جہاں نازل ہو رہی ہے, کیا آپ اعلان کر دیجیے اللہ نہ, جتنے موجود ہیں سارے 3 اسٹار ہیں. سارے مسلمان ہیں, سارے صحابی, سارے حاجی بیان کر چکے اس میں, اور ان کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ وہ علی کی ولایت کے حق. تو اس لیے بہرحال حسد ہے. سورہ نساء کی آیت ہے کہ اب یحسد الناس, جی سب نے سنا ہوا ہے. اچھا چلے آپ کی اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ ردی. جب آپ انہوں نے خواہش کی اب طریقے سے سنو گے تو پھر مزہ آئے گا. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں, مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں, مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں, اور اترا ہوا شیخ کا چہرہ غدیر میں. کیوں اترا ہوا شیخ کا چہرہ غدیر میں؟ بھائی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. سینے میں سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں, ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخیل لگا مگر سینے میں سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. اچھا ایک بات سن لو, دیکھو جیسے میں کہہ رہا ہوں جو میرا کہنا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں, سوچ کا نہیں کسی کی. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گیا. کون پتہ نہیں کیا سن رہا میرے ساتھ, ہو جانا یہ. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں, پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں, اگلی دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں, سینے میں سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں, اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. پھر سے سننا, کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. میں تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں.
طرح سے سن لیجیے گا پھر. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ تو ایسے واقعات کو جوڑ رہا ہوں یہاں پر کہ بس پھر انشاءاللہ فرش پہ اپنے آپ کو محسوس کرو گے اگر بات پہنچا سکا تو. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر میں. سب کے لیے مل کے مجلس ہوئی غدیر کا منظر بدل گیا. مجلس ہوئی غدیر کا منظر بدل گیا. اعلان حق وہی رہا منبر بدل گیا. اعلان حق وہی رہا منبر بدل گیا. نوکے قلم کی زد پہ گلوئے حسین ہے. نوکے قلم کی زد پہ گلوئے حسین ہے. اس دور کے یزید کا خنجر بدل گیا. نعرے حیدری حیدری حیدری. اچھا اب جس مزاج میں سن رہے ہو تو ایک اور بات سنا دوں یہاں پر. اب چونکہ چہرے اتنے شاداب ہو گئے نا آپ کے لگ ہی نہیں رہا کہ رات کا 1 بج رہا ہے یہاں پر. 12 نہیں بجے گے اب 12 نہیں بجے گے. آپ کو نعرہ لگانا تو لگاتے میرے بھائی. کوئی ایک نعرہ حیدری کہہ رہا تھا یہاں سے. چلے ٹھیک ہے ابھی میں موقع دیتا ہوں آپ کو. تو اب چہرے سے شاداب ہو گئے نا تو کیفیت ایسی غدیر کا ذکر آ گیا نا. لطف آتا نہیں. رونق ہے ایسی بس میں جناب امیر میں. آپ کے چہروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. رونق ہے ایسی بس میں جناب امیر میں. میں محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. اللہ اکبر. غدیر کا لطف آ رہا ہے یا نہیں آتا؟ محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. اچھا ایک منزل اور چلو گے میرے ساتھ پہ. محسوس کر رونق ایسی بس میں جناب امیر میں. محسوس کر رہا ہوں میں خود کو محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. اچھا یہ پہلی بار تو نہیں ہوا نا. جب بھی مجلس میں مولا کا ذکر آئے ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی. یہ تو ہمیشہ سے ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی. میں مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں. شیخ نبی طالب علیہ السلام ہم نے مولا اس لیے بنا. رسول اللہ نے مولا بنوایا. علی نے تھوڑی خود کہا کہ مولا مانو مجھے. ہر ایک کو زحمت بھی نہیں دی. کا من بندو مولا جو مجھے مولا مانتا ہے. پتہ نہیں کیا یہ بڑی اہم بات ہے. ہر ایک کو نہیں زحمت دی کہ علی کو مولا مانا. اچھا رسول اللہ نے علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان بھی نہیں کی. اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا آپ سمجھے ہو تو یہ نہیں کہا رسول اللہ نے اگر
ہوتا تو علی ہوتا. نا نا نا، علی کے معاملے میں حضور کے یہاں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں. مجھے کوئی ایک فضیلت مولا علی کی بتاؤ جو رسول اللہ نے اگر کہہ کے بیان کی ہو. اگر باب مدینۃ العلم ہوتا، اگر کل علم دوں گا، نہیں علم دوں گا، علی باب مدینۃ العلم ہے. جہاں اگر آ جائے وہ معصوم نہیں ہوتا. بات پہنچ رہی ہے میں نے کیا کہہ دیا؟ سبحان اللہ. مل کے سلوات دے دو. نام ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں مولا علی کو جی کہ علی نے اس اخلاقیات کو حتی جنگ میں باقی رکھا. اب ایک چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا بات سنا دوں، یہ ہمارے لیسن کی درس بھی ہو جائے گا. دیکھو میں نے کیا کہا تھا، مولا علی کی جنگیں وہ بھی ضروری پڑھنا، یہ ماننا بھی ضروری ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. علی بن طالب کی علیہ السلام ظاہر خلافت کا زمانہ، ایک خاتون باہر کہیں گلی میں بیٹھ کے رو رہی ہے. مولا نے پوچھا کہ وہ رو کیوں؟ کہا یا علی وہ میرا جو آقا ہے، میں کنیز ہوں، اس نے مجھے کھجور خریدنے کے لیے بھیجا، میں کھجور لے کر آئی، اسے پسند نہیں ہے، اس نے کہا جا واپس کر کے. اب میں جو اس کھجور فروش کی دکان پہ گئی ہوں وہ مجھ سے واپس نہیں دے رہا، وہ مجھ سے بدتمیزی توہین کر رہا ہے. مجھے بتایا کہ جب میں گھر جاؤں گی تو وہ مجھ پہ ظلم کرے گا، مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. تو میں بیٹھ کے رو رہی ہوں، نہ وہ کھجور واپس لے رہا ہے نہ وہ ماننے کو تیار ہے میرا مالک. مولا نے کہا میرے ساتھ چل. کھجور فروش کی دکان پہ پہنچے. اب جیسے اس نے دیکھا نا، دیکھو کوفہ پہچانتا نہیں تھا علی کو، ابھی نئے نئے آئے مولا علی، اور بعد میں بھی نہیں پہچانا کوفہ نے، یہ خود ایک فکر ہے. تو اس دکاندار نے دور سے دیکھا مولا علی کو، زہرت کو دیکھا، دور سے چیخنا شروع کیا، سب کچھ اچھا میں حضور نہیں لے رہا تھا تو کسی مرد کو ساتھ لے کر آئی. یہ کہتے کہتے اب مولا علی صاحب قریب آئے، اس نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر زور سے موقع مارا امیر المومنین کے سینے دھکا دیا زور سے. اب جیسے یہ کر رہا تھا نا تو ایک دم نیچے لوگ جو آس پاس کے کچھ لوگ جانتے تھے، اس خاتون نے کہا تجھے معلوم ہے کون ہے؟ کون ہے؟ کہ داماد رسول اللہ کی نبی فاتح بدر و خیبر و حنین. جھک کر اب دیکھیں یہ ہے اخلاقیات ہیں. علی بن ابی طالب میں خشن فی ذات اللہ. حضور نے فرمایا اللہ کے معاملے میں علی بڑا سخت ہے، لیکن اپنے معاملے میں علی سے زیادہ رحم دل انسان کو. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علی بن ابی طالب علی سے زیادہ رحم دل. اس نے کہا یا علی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں سے تو گستاخی ہو گئی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ نے علی بن ابی طالب، میں نے آپ کے سینے پہ مارا. مولانا نے کہا دیکھ بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے کھجوریں واپس کر دیں، میرا تجھ سے کوئی معاملہ نہیں. چلے گئے، اس سے کھجوریں واپس لے لی. علی بن ابی طالب چلے گئے، سب جھکا کے چلے گئے. اس علی کو بھی پہچانے اپنے گھروں کے لیے. ہو سکتا ہے شوہر زوجہ، والدین اولاد، بھائی بھائی آپس میں زیادتی ہو جاتی ہے کبھی. علی بن ابی طالب کے حق کی خاطر معاف کرنا، بڑے رہیں سیکھیں یہ اللہ سے. جی اتنی دل میں وسعت پیدا کریں. عامر المومن گزر رہے، کسی نے سب کو ستم کیا مولا علی پر. مولا نے ایک شعر پڑھا. مولا نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس نے میرے لیے کہا ہے، لیکن حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید مجھے نہ کہا ہو. یہ ہے علی بن ابی طالب. جانتا ہوں کہ میرے لیے کہا لیکن حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید مجھے نہ کہا. چلے گئے. تو یہ جو مولا کائنات کا جنگوں میں سے وہ ہے قربت اللہ کی، اللہ کے حکم سے. اللہ کے معاملے میں علی شدید ہے اور اپنے معاملے کے لیے، جبکہ یاد رکھو کہ علی کا اپنا معاملہ کوئی معاملہ نہیں ہے. جو معاملہ علی کا وہ بھی اللہ کا معاملہ ہے، وہ پھر ایک الگ حوالے سے. ہاں لیکن اگر کسی نے مولا کائنات کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی زیادتی کر لی
در گزر کر آگے بڑھو. یہ ایک میسج آگے لے کے جا سکو گے کدھر سے انشاءاللہ. سبحان اللہ. عزیزوں بات تمام ہو گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ اور بہرحال مختصر کرتے کرتے بھی 55 منٹ 1 گھنٹہ تو روزانہ ہو ہی جاتا ہے. آپ کی سماعتوں کی جو اس کیفیت کی وجہ سے جو مجھے ابھار لیتی ہے کہ میں رات کے اس محفل میں گفتگو کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جہاں جہاں تک آپ تشریف فرمائیں جو سامنے ہیں اور اس سے بہت زیادہ وہ جو سامنے نہیں ہے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے بہت کے علیہ میں علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانی پیدا فرمائے, ہمیں معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. دیکھو علی کا بیٹا حسین ہے تو حسین نے غور کو معاف کیا, تو کون ہو سکتا تھا علی کے بیٹے سے بڑھ کر کہ جو اسے معاف کرتے, جس نے حسین کے بچوں پر پانی بند کیا ہو, جس نے راستہ روکا ہو. ہمارے ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اور صحیح پڑھا جاتا ہے کہ حور علیہ السلام ان جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں, لیکن اس میں ایک جملے کا اضافہ کرو, حور جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے یزید کے لیے, دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, کمزرف مانگتا رہا بیعت حسین سے, اور وہ سب سے دیر میں آیا تھا, سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. ممدوح کی خاطر پڑھ رہا ہوں, آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال, سب سے آخر میں آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے, سب سے پہلے. اس وقت کا کہا جملہ ہے آپ تک کئی مرتبہ پہنچا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے. خود نے نمازیں نہیں بدلی تھی, خود نے امام بدلا تھا. خود نے امام بدلا. نماز تو اس نے ایک موقع پر امام حسین کے پیچھے پڑھی, جب راستہ روکا ہے تو اس کو اتنا احترام حسین تھا, اس نے الگ سے نماز نہیں اپنی قائم کی. وہ تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حسین کے پیچھے پڑھی بھی نماز بھی ہو تب بھی قبول اس وقت تک نہیں ہے جب تک علی کی ولایت کے ساتھ نہیں ہے, جب تک حسین کی امامت پر یقین کے ساتھ نہیں. تو حور نے نمازیں نہیں بدلی, حور نے امام بدل لیا. اور جیسے ہی ہم سے پوچھتے لوگ تمہیں یا حسین کر کے کیا ملے گا, صبح عاشور تک حور کے پاس سب کچھ تھا, ہر عبادت تھی, لیکن یا حسین نہیں تھا. یہاں یا حسین آیا جو اب تک تھا, لعن اللہ مدن قتلت کا ولعن اللہ مدن ظلمت کا ولعن اللہ مدن سمعت بذلک کا فرض دیا. اب ان جملوں میں آ گیا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ والدہ, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. یہ بول جب امام حسین کا راستہ روکا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا, بس یہی مسائل کا بیان ہے, لیکن اس میں ایک اور گہرائی بھی ہے, اسے بھی سمجھیے گا. مولا حسین کے جیسے ہی فرس کی رجان کو اسے پکڑا, امام نے کہا فقلت کا امک رجان کو, اے وہ تیری ماں تیرے غم میں پڑی. یہ رحمت للعالمین کی نواز سے کیوں کہیں گے کسی کو, کیوں بد دعا دیں گے امام حسین؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے یعنی تم مر جائے اور پھر تیری ماں روتی رہے. یہ امام حسین کیوں کہیں گے کسی کو؟ سوال ہی نہیں کرتا ہوتا حسین کسی کو بد دعا دے دے. یہ جانتے حسین نے کیوں کہا تھا؟ حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس کی ماں کے بارے میں کہوں گا تو اسے میری ماں فاطمہ الزہرا یاد آئے گی, اور حور کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے احترام فاطمہ الزہرا سے. یہ کہا امام حسین نے, یہ وہ پہلا سمجھ لیجیے کہ اسپارک, پہلا نور. جیسے امام حسین نے یہ کہا, اس نے پلٹ کر کہا کہ اگر مجھ سے عرب میں کسی بھی جملہ کہا ہوگا تو میں پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا, لیکن میں جانتا ہوں کہ اے حسین آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے, میں آپ کو پلٹ کر ایسا جواب نہیں دوں گا. یہ احترام فاطمہ الزہرا حور کو بچانا ہے, ذہن میں رکھیے. سبحان اللہ. شب عاشور تھی, حور اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا. دو ہستیوں نے حور کا مقدر بدل دیا, ایک حسین کی ماں, ایک حسین کی بیٹی. سنیے گا کیسے. شب عاشور اپنے خیمے کے باہر مسترب ہے, تو سپاہیوں نے آ کے پوچھا کہ کیا خوف آ رہا ہے؟ وہ کہا نہیں, یہ العطش کی صدایں سن رہے حسین کے خیمے سے. سکینہ کی العطش کی صدا نے حور کو منقلب کر دیا. کہا اب میرا یہ انصاف
اس کا جملہ تاریخ میں، کیا یہی انصاف ہے کہ ہمارے گھوڑے بھی پانی پیے اور حسین کے بچے پیاسے رہیں؟ کیا یہی انصاف ہے؟ تو سکینہ کی حسین کے بچوں کی العطش کی سزا نے ان کو منقلب کر دیا تھا۔ صبح عاشور ہر چلا، لشکر سے نکلا، ظاہر ہے کہ یزید کے لشکر والے تو اس وقت سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت بھی مکالمہ مرہ ابن قیس کے ساتھ اس کا موجود ہے، وہ تاریخ میں لکھا ہوا، کبھی اور سناؤں گا۔ اس وقت بھی ہر نے مرہ ابن قیس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حسین پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، اسے دیکھ کر کہا کہ تیرے گھوڑے نے پانی پی لیا۔ سمجھ نہیں پایا مرہ ابن قیس کہ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کہ یہ کیسے سوال ہے، ظاہر پی لی، یہی کیسے سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک تاریخی جملہ کہ اس وقت میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، اور کبھی بھی جہنم کو اختیار کر کے جنت کو نہیں چھوڑے گا، اور چلا سرداران جنت کی طرف۔ اب جب چلا ہے تھوڑا سا آگے حسین کے لشکر سے قریب ہوتے ہوئے، تو ایک طریقہ تھا اس کا، زرہ اس نے آگے پہنے تھی نا، اس زرہ کو اس نے پش کی طرف کی کہ میں حملہ کرنے نہیں آ رہا، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا میری آنکھوں پہ پٹی تو بن گئی کہ میں حسین کا گناہ گار ہوں، میں دیکھ نہیں سکوں گا اسے، ہے میرے ساتھ انشاءاللہ گریہ کریں گے نام امام حسین پر، کہ میں دیکھ نہیں سکوں گا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو۔ یہ بھی میں نے جملے، میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے علامہ صاحب بہت یاد آتے ہیں، علامہ صاحب سے میں نے سنے تھے جملے کہ جیسی پٹی باندھی نا، تھوڑا سا آگے بڑھا تھا، مجھ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا مجھ کو، بیٹے نے دفعتن کہا اللہ اکبر، تو کہا کہ علی نام تھا اس کا، علی تو نے تکبیر کیوں کہی؟ اور کے بیٹے کا نام علی ہے، تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر، کہ بیٹا پھر کیوں تکبیر کہی؟ کہ بابا وہ عباس ابن علی علمدار لشکر حسین وہ بھی لینے کے لیے آ رہے ہیں، ابھی آپ کے رونے کا فکرہ ہے، اگر دل تک پہنچ جائے تو سینے پر ہاتھ مار کر کہنا یا حسین یا حسین۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ بیٹا بار بار تکبیر کیوں کہتا ہے؟ کہ بابا اب تو خود فاطمہ کا نام حسین ابن علی، بابا اب تو خود مولا حسین لینے کے لیے آ گئے، بس خود پہنچا، اپنے سر کو حسین کے قدموں میں رکھے، کہا حلی من توبتن، مولا کیا توبہ کی کوئی گنجائش بچی ہے میرے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر مولا امام زمانہ کی خدمت میں تصور میں اپنے سر کو رکھ کے کہنا حلی من توبتن، مولا گناہگار بن کر آ رہا ہوں، کیا کوئی توبہ کی مولا کوئی توبہ کی سبیل بچی ہے؟ میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن مولا آپ کے جان حسین کا آزادار ہوں۔ حسین نے ہر کو اٹھایا، کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے ہر تو دنیا بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ لیکن حسین شرمندہ ہے، کل دشمن بن کر آیا تھا تو تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آیا، حسین کے پاس کوئی قطرہ آپ نہیں جو تجھے دے سکے۔ کہ مولا میں تو اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتا ہوں، مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خار کے خیمے کے باہر کھڑا ہو جاؤں گا، اور شہزادی زینب کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے بنت فاطمہ اللہ اکبر، کہ میں آپ کا مجرم آیا ہوں، آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، آپ کو کربلا تک پہنچایا، میں نے علماء سے سنا ہے کہ اون و محمد تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اے حر، ہماری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے، فاطمہ کی بیٹی نے آپ کو سلام کہا، حر کا وجود کام رہا تھا، اللہ اکبر، یہ کہہ کر حسین کی خدمت میں پہنچا کہ مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے۔ مولا کیا گنجائش ہے میرا بیٹا چلا جائے، میرے گناہوں کا کچھ تو کفارہ ہو جائے گا۔ حر کا بیٹا چلا بے پناہ جنگ کی، اب دیکھو مصائب تو میں بدل نہیں سکتا، جو مصائب ہے وہ ہیں، لیکن یہ حسین کے مصائب ہی کا تو معجزہ ہے کہ 1000 بار سن لو ایسے ہی چوٹ لگتی ہے میرے پر۔ حر کا بیٹا جب زمین پر گرا، حر بڑے بہادر انسان کا نام ہے، کہتے ہیں جتنا جلد ممکن ہو سکتا تھا میں نے اپنے گھوڑے کو سنبھالا اور جلد سے جلد میں مقتل میں پہنچا اپنے بیٹے کے لاشے پر، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال حسین ابن علی مولا میرے بیٹے کے لاشے پر پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے مولا
سے کہا مولا بڑی گستاخی ہو گئی مجھ سے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. کہا اے حر کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے کو اکیلے اٹھائے؟ اے حر تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ جوان ہے، تو کیسے اس کے لاشے کو اٹھائے گا؟ اے حر کے جوان کو اٹھانے والے مولا، جوان کے جوان علی اکبر نے صدا دی. حسین کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے، کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی ایک منزل مجھے اور پڑھنی ہے، ایک منزل اور پڑھنی ہے. اس کے بعد اور خود کہے مولا مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں مقتل میں، میرا بیٹا شہید ہو گیا، اب مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت ہے. اور کہے یہ پناہ جنگ کی. جب حسین کو آواز تھی نا ہور میں، آخری منزل تھی، ہور کی پیشانی پر ایک شخص نے پتھر مارا تھا، تو ہور کا پورا چہرہ خون سے تر تھا، بھرا ہوا تھا، پیشانی سے خون بہ رہا تھا. حسین پہنچے ہور کے پاس. اب حسین نے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، پہلے کہا تھا. اب وہ توبہ کر کے آ گئے تھے تو حسین کو اس کا صلہ ادا کرنا تھا. کہا ہے اور انت حر کما سمت کا امک حرا، اے حر تیری ماں کتنی اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا، واقعی تیرا نام حر رکھا. اور اس کے بعد حسین نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا. کہا ہے اور یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کا سلاما رومال، حر کی پیشانی پر وہ رومال باندھا. کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا کیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجیے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگ خون کا ہمارا بلند ہوگا. اللہ اکبر. حسین اتنے مظلوم اور غریب تنہا تھے حسین. ایک منزل مجھے اور بیان کرنا ہے. دیکھو کل حسین کے بچپن کے دوست، ابھی بھی میں مذاہب کا ذکر کرنا ہے، آج اصحاب کا ذکر ہوتا ہے، کل بچپن کے دوست کا ذکر کرنا ہے، اور پھر سے بنی ہاشم کی قربانیاں وہ بیان ہونا شروع ہو جائیں گی. اور 5 محرم کو، ویسے تو 6 محرم کو یا مساجد کا ذکر ہوتا تھا، لیکن مجھ سے میرے بعض عزیزوں نے کہا کہ اب شاید 5 محرم کو چونکہ ایک جھولا قدیمی برآمد ہوتا ہے یہاں پر، تو 5 محرم کو شہزادہ علی اصغر کا بیان ہوگا. یہ سوچ کر آنا 5 محرم اور بھرپور عزا کی نیت سے جھولے کی زیارت کرنے کے لیے ضرور 5 محرم کو شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کا جھولا. ایک جملہ اور سن لو مجھ سے، سبحان اللہ. چونکہ میں نے اس کے بیان کر دیا کہ مائیں بہنیں دور دور سے آتی ہیں شہزادے کے جھولے کی زیارت کے لیے، باب الحوائج ہے، تو 5 محرم کو انشاءاللہ شہزادے کا بیان کریں گے. حسین کی جو سب سے بڑی قربانی ہے، حسین تو 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن آج تو یہ جملہ سن لو. حسین کے ایک اور بوڑھے صحابی جن کا نام ہے سعید بن عبداللہ، ان کے ہاتھوں میں راشا تھا، ان کا بدن ان میں راشا تھا، کیونکہ بڑے بوڑھے صحابی تھے. آ کر کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے لیے تلوار اٹھاؤں لیکن ہاتھوں میں میرے راشا ہے، نیزہ چلاؤں لیکن میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن مولا ایک خدمت مجھ سے لے لیں. حسین جب نماز پڑھنے لگے نا ظہر کی، کہ مولا یہ ملون آپ پر تیر برسائیں گے، مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں خالی، میں کوئی تیر آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا. حسین نے اس وقت دعا دی مقتل میں لکھا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے. اور یہ فرمایا کہ انت امامی فی الجنہ، تو آج میں آگے کھڑا ہوا ہے تو جنت میں بھی حسین کی آگے آگے. اللہ اکبر کے عجب مقام عطا کیا امام حسین نے. اب حسین کی نماز شروع ہوئی، یہ میرے آخری جملے میرے سینے میں دم نہیں ہے، لیکن میں مولا حسین علیہ السلام کے صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. نام امام حسین پر گریہ کرنا. کبھی صحیح داہنے طرف جھک کر تیروں کو روکیں، کبھی بائیں طرف جھک کے تیروں کو روکیں، اور ایک ہی جملہ کہتے تھے پروردگار مجھے تو اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ ہو جائے. بس یہاں حسین نے سلام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میں نے خطیب احمد مولانا مرزا اطہر صاحب سے جملوں کو سنا تھا، انہوں نے کہیں سے مقتل سے پڑھا تھا اسے کہ 17 تیر تھے جو سعید کے جسم پر پیوست تھے. امام کے جیسے ہی نماز ختم ہوئی نا، امام نے سر گود میں لیا تو سعید نے ایک سوال کیا، اب وفائی تو یہ اپنا رسول اللہ. خود یہ سوال پڑھ کے لیے کے قابل ہے. مولا وہ جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہوگا. اللہ اب میں نے
بزرگ علماء ذاکرین سے جملے کو سنا ہے، دفعتاً سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سینے پہ کوئی ہوا کر رہا ہے، میرے زخم بہت زیادہ کوئی ہوا کر رہا ہے. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے جنت سے لینے کے لیے، تو نے حسین کی خاطر تیر کھائے نا، میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آئے. کہ مولا ایسا لگا جیسے میری داہنی طرف بھی کوئی آ گیا ہے. کہ سعید یہ میرے بابا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے آ گئے. کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے زخموں پر مرہم کر رہا ہو. کہ سعید یہ میرے بھیا آسان مجتبیٰ تجھے جنت سے لینے آ گئے. آخری جملہ اب حسین سے سبتلا ہوا کہ مولا ایسا لگ رہا ہے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہو. کہ سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے. ارے یہ میری ماں فاطمہ الزہرا اپنے حسین کو لے لے. یا فاطمة الزہرا یا بنت محمد. یہ فاطمہ کے نام سے مسائل کا اتفاق ہوا. اللہ اکبر. اے مادر حسین، یہ آپ کے بچے کے عزادار جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ جانے کس کے دل میں کیا کیا تمنا حضرت ہے. ایک وسیلہ دینا مولا حسین کی والدہ کی خدمت میں. سبحان اللہ. یا فاطمة الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول. اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی فاطمہ، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام سیدہ پر یا وجیرة عند الله اشفعي لنا. اللہ اکبر. سیدہ کی قبر میں مسمار ہے. یا وجیرة عند الله اشفعي لنا. ایک مرتبہ اور مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیرة